بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو جاب کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں آج تھوڑی سی. سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ جی جب آپ پہلی نوکری کرنے کے لیے آئیں گے تو کون سی چیز سب سے اہم ہے جس کو آپ نظر میں رکھیں گے فیصلہ کرنے سے پہلے کہ جاب کون سی کرنی چاہیے؟ کیا آپ وہ نوکری کریں گے جس میں تنخواہ سب سے زیادہ ہو؟ کیا آپ وہ کمپنی اور یا وہ نوکری لیں گے جس میں ماحول کام کرنے کا سب سے بہتر ہو؟ یا ایسی کمپنی لیں گے یا ایسی نوکری لیں گے کہ جہاں پر آپ کی اس کمپنی میں آگے ترقی کرنے کے مواقع زیادہ ہوں؟ تو اے بی اور سی. ٹھیک ہے جی, بتائیں جی سب سے زیادہ کون اے میں تنخواہ کے لیے کون نوکری لے گا سب سے بڑی؟ سب ڈب لگا رہے ہو, تم میں سے 90% سب سے زیادہ تنخواہ والی نوکری لوگے. اچھا, پھر دوسرے جہاں پہ ماحول سب سے زیادہ اچھا ہو کام کرنے کا. کچھ لوگ یہ کچھ سچ بولنے والے ہیں جو جس کمپنی میں آپ کو لگے گا کہ ترقی کے سب سے زیادہ مواقع ہیں وہ کون لیں گے؟ ماشاءاللہ, سب غلط فیصلہ کریں گے. پہلی نوکری آپ نے وہ لینی ہے جہاں سب سے زیادہ سیکھنے کے مواقع ہوں. ایک چیز صرف آپ نے دیکھنی ہے, کس جاب کے اندر مجھے سیکھنے کے سب سے زیادہ مواقع ملیں گے. آپ عام بچہ جو ہے کتنا 23 سال 24 سال 25 سال ایسی عمر میں جا کے اپنا کریئر سٹارٹ کرتا ہے, نوکری شروع کرے گا. اور آج کل بھی میرے خیال میں کم سے کم 65 سال کی عمر تک تو لوگ کام کریں. ہماری کمپنی میں اینگرو کے اندر جو ہے, میں ابھی تک اس کو ہماری کمپنی کہتا ہوں, اینگرو کے اندر پہلے ریٹائرمنٹ ایج جو ہے 58 سال ہوتی تھی, پھر بڑھا کے ہم نے 60 سال کر دی تھی. مجھے تو ایک شخص کا بھی پتہ نہیں جو ریٹائر ہوا ہو اور اس کے بعد گھر بیٹھ گیا ہو. وہ سب دوسری جابز کرتے ہیں, یا کوئی اپنا کاروبار شروع کرتا ہے یا دوسری نوکری کرتا ہے. تو کم سے کم 65 سال کی عمر تک تو آپ نے نوکری کرنی ہے. 63 سال کے تو عمران خان ہو گئے ہیں, ابھی ریٹائر ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ جو کریئر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نے اگلے 40 سال یہ کام کرنا ہے. 40 سال کم سے کم آپ نے جو کام کرنا ہے, تو اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پہلی نوکری جو ہے وہ مجھے اس مہینے میں تنخواہ کیا ملے گی, یا اگلی میری پروموشن کتنے بجے آئے گی, کتنے مہینے یا سال کے بعد آئے گی, یا کینٹین میں کھانا کتنا اچھا ملتا ہے. آپ نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں سیکھنے کا مجھے سب سے زیادہ موقع کہاں ملے گا, کیونکہ آپ کے کریئر کی جو پوری ٹریجیکٹری ہے وہ اس بنیاد پر سیٹ ہوگی جو آپ کے شروع کے سال کی لرننگ ہوگی. کیونکہ جیسے جیسے آپ کا ٹائم گزرتا جائے گا اپنے کریئر کے اندر, آپ کی ترقی ہوتی جائے گی, آپ بڑے جابز میں جاتے جائیں گے. تو بہت بنیادی سی بات ہے, وہ آپ کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر میں ایک بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں تو بلڈنگ صرف اتنی اونچی کھڑی ہو سکتی ہے جتنی اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو. اگر اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ پہلے فلور, دوسرے فلور, زیادہ زیادہ تیسرے فلور پہ رک جائے گی. اگر آپ اس کی بنیاد بہت اچھی طریقے سے ڈال دیں گے تو وہ دبئی کا جو ٹاور ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, برج خلیفہ جو ہے, وہ اتنی لمبی بلڈنگ بھی بن سکتی ہے. لیکن بنیاد آپ کے کریئر کی کب پڑنی ہے؟ وہ آپ کے کریئر جس کو شروع ہوگا وہ شروع کے سال ہیں, وہیں پہ جو آپ نے سیکھنا ہے. کیونکہ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہیں گے تو آپ کے اپنے ہاتھ کا کام کم ہوتا جاتا ہے. میں اینگرو کے اندر کہتا تھا کہ وہاں پہ فرسٹ لائن امپلائی ہے, اس کے بعد سیکشن ہیڈ بنتا ہے, پھر مینیجر بنتا ہے, پھر ایگزیکٹو بنتا ہے, پھر چیف ایگزیکٹو بنتا ہے. تو جو سیکشن ہیڈ ہے, جو انڈیویجول امپلائی ہے, انڈیویجول کنٹریبیوٹر ہے, اس نے تو 100% کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے یا اپنے ذہن سے کرنا ہے. پھر جب سیکشن ہیڈ بنا تو اس نے 25% کام جو ہے وہ دوسروں سے لینا ہے, 75% کام اس نے خود کرنا ہے. پھر جب وہ مینیجر بنا تو اس نے نصف کام خود کرنا ہے, نصف دوسروں سے کروانا ہے. پھر وہ جب ایگزیکٹو بنا تو 25% ہاتھ سے کرنا ہے اور 75% دوسروں سے کرانا ہے. اور پھر جب چیف ایگزیکٹو بن گئے تو پھر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے, کیونکہ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جاتے ہیں تو آپ نے کام دوسروں سے کروانا ہوتا ہے, تو جب تک آپ کو خود نہیں یہ پتا ہوگا کہ وہ کام کیسے کیا جاتا ہے تو وہ دوسروں سے کام کروانا تو ناممکن ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز, جو پہلی بات میں آپ کو سکھانا چاہتا تھا, اس کو ایک اور کرکٹ کی بھی ایگزامپل میں ہمیشہ, اینگرو والے بھی آپ کو بتائیں گے, ہمیشہ کرکٹ کی ایگزامپل ضرور دیتا ہوں. 50 اوور کا میچ جو لمیٹڈ ہو رہا تھا, ایون T20 اگر آپ نے آج کل نوٹ کیا ہو
تو 200 رن بھی چیز کرنے میں تو پہلے اوور میں آ کے وہ 20 رن کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ پھر بھی پہلے اوور میں ذرا دیکھتا ہے بال کی باؤنس کتنی ہے، سوئنگ کتنا ہو رہا ہے، سیم کتنا ہو رہا ہے گیند، اور اس کے بعد کھیلنا شروع کرتا ہے۔ بالکل ویسے ہی ہے، کریئر 40 سال پہ ہے، تو آپ نے پہلے اوور میں میچ نہیں جیتنا، آپ نے پہلے سال میں میچ نہیں جیتنا، آپ نے 40 سال کے کریئر کا میچ جیتنا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرے ایک یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جیسے جیسے میرا کریئر بڑھتا گیا تو میں نے اس رجحان کو بڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیا آپ اس میں بہتر رہتے ہیں کہ جہاں پر ایک جگہ نوکری شروع کی اور اس کے بعد ساری زندگی وہیں نوکری کرتے رہے، یا آپ اس طریقے سے اپنے کریئر کو بہتر چلا سکتے ہیں کہ آپ نے 1 سال 2 سال کام کیا، پھر آپ کو جہاں سب سے بڑی بریک ملی، جہاں سب سے زیادہ ترقی کے چانس ملے، آپ وہاں چلے گئے، پھر ادھر سے دوسری جگہ اگر آپ کو دوبارہ 2 پروموشن ملی تو آپ وہاں چلے گئے، 3 4 5 آپ نے نوکریاں بدلی، شارٹ کٹ لیا، جلد سے جلد آپ سینئر پوزیشن پہ پہنچ گئے۔ منطقی بات یہ کہتی ہے کہ دوسرے والا سلسلہ جو ہے بہتر ہے، منطقی چیز ہے، کیونکہ آپ سیڑھیاں پھلانگتے چلے جا رہے ہیں، آپ انتظار نہیں کریں اپنے کریئر ڈیولپمنٹ کا۔ کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ فائنینشیل سروسز بنیادی طور پہ ایسی ایک انڈسٹری ہے جہاں پہ تقریباً سب لوگ یہی روٹ لیتے ہیں۔ بینکنگ انڈسٹری ہے، اس میں تقریباً سب جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب بیچاروں کو پیچھے کھڑا کر دیا، گرمی کے اندر آگے آ جائے نا، ذرا سے قریب آ جائیں بے شک، وہ بہت پیک ہو گئے ہیں پیچھے لوگ، ادھر رائٹ پہ جگہ ہے، ادھر لیفٹ پہ جگہ ہے، یہاں پہ آ جائیں بے شک۔ آپ نے پرسوں اسلام آباد کے جلسے والے حالات کریٹ کر دیے، جگہ کم تھی، لوگ زیادہ آ گئے تھے۔ تو لیکن جو زیادہ تر تنظیمیں ہیں، زیادہ تر آرگنائزیشن جو ہیں، وہاں پر اگر آپ یہ چیز دیکھیں گے، میں نے یہ نظر دوڑانی شروع کی، پہلے میں نے اینگرو کے اندر دیکھا اور میں نے کہا کہ اس وقت اینگرو میں جو سب سے اوپر جو لیڈرشپ ٹیم ہوتی ہے اس کو مینجمنٹ کمیٹی کہتے ہیں، جو تمام ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، سینئر موسٹ ایگزیکٹوز، وہ مینجمنٹ کمیٹی کا حصہ بنتے ہیں۔ تو میں نے مینجمنٹ کمیٹی میں دیکھنا شروع کیا کہ کون لوگ ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ مینجمنٹ کمیٹی میں تقریباً تمام لوگ وہ تھے جو کم سے کم 20 سال سے اینگرو میں تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اینگرو میں کریئر شروع کیا، کچھ ایسے تھے جو اپنے کریئر کے 2 3 4 سال مکمل کر کے اینگرو میں آ گئے تھے، لیکن کم سے کم 20 سال ان کے اینگرو کے اندر گزرے تھے تو وہ مینجمنٹ کمیٹی میں پہنچے، تقریباً تمام لوگ۔ پھر میرا جو پیئر گروپ تھا، میرے وقت میں میرے جو ہم اثر جو چیف ایگزیکٹوز تھے بڑی بڑی کمپنیز کے، جو پاکستان کی سب سے بڑی 15-20 کمپنی، میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا، اور پھر وہی چیز مجھے نظر آئی کہ سوائے فائنینشیل سروسز انڈسٹری کے تقریباً تمام مجھے جو سی ای او نظر آئے، تقریباً تمام سی ای او وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کمپنی کے اندر 15-20 سال لگائے۔ تو آپ کا ہدف اگر یہ ہے کہ آپ نے مڈل مینجمنٹ میں پہنچ کر ریٹائر ہونا ہے، تو شاید دوسرا ذریعہ، یعنی کہ جہاں نوکری میں بریک ملے، جس کمپنی میں بریک ملے، آپ وہاں چلے جائیں تو وہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ نے جو سب سے اونچی پوزیشنز ہیں، سب سے سینئر پوزیشنز جو ہیں ان کمپنی کی، وہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، آپ ٹاپ ایگزیکٹو بننا چاہتے ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو بننا چاہتے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے 2-3 سال کے بعد یہ فیصلہ کر لیں کہ کس قسم کا آپ کریئر چاہتے ہیں اور کس کمپنی کے اندر آپ کو سب سے زیادہ مطابقت نظر آتی ہے، جو آپ جس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں، جن چیزوں کا آپ کو زیادہ شوق ہے، اور جو مواقع وہ کمپنی پرووائڈ کرتی ہے، جو ماحول وہ کمپنی پرووائڈ کرتی ہے، اس کا کام کرنے کا طریقہ کار، کیونکہ ہر کمپنی کا الگ الگ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور اسی کے اندر میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ ہر کمپنی کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، اور وہ آپ نے مزاج ڈھونڈنا ہے کہ کون سی کمپنی کا مزاج آپ کے ساتھ ملتا ہے۔ کمپنی اپنا مزاج آپ کے لیے نہیں بدلے گی، ایک تو یہ چیز بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اپنا مزاج کمپنی کے لیے اگر بدلنے کی کوشش کی تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ناکامی ہوگی۔ یا جس طرح اس دن حسین نواز کہہ رہے تھے کہ آپ بھی کسی دن تقریر کر رہے ہوں گے کہ الحمدللہ میں ناکام ہو گیا اس مزاج کو بدلنے میں، کیونکہ انسان کی بنیادی فطرت جو ہے وہ نہیں بدل سکتی۔ انسان کی جو آپ ہنر سیکھ رہے ہیں، جو تجربہ حاصل کر رہے ہیں، یہ تو سب انسان سیکھتا ہے اور اس سے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈھالتا ہے، لیکن بنیادی شخصیت انسان کی بدل نہیں سکتی۔ آپ شاہد آفریدی 16 سال کا لے لیں، آپ شاہد آفریدی 36 سال کا لے لیں، شاہد آفریدی کی بنیادی فطرت، اس نے جب بال دیکھنی ہے تو اس نے اس کو مارنا ہے، اس نے پھر سوچنا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا. یہاں پختون کون کون ہے یار؟ کوئی ہے پختون یہاں پہ؟ آپ ہیں نا پختون؟ اچھا میری بچپن سے پختونوں کے ساتھ بڑی دوستی ہوتی ہے، بیکاز بڑے وہ نڈر بے باک بات کرنے والے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ بولے تھے نا پختونوں، آپ کو پتہ ہے پختون جو ہے وہ ایتھنیسٹی نہیں ہے، پختون ایک کیفیت ہونے کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پختون ہو جاتے ہیں شاہد آفریدی. تو وہ اس لیے کہ انسان کی بنیادی فطرت نہیں بدلتی. ٹھیک ہے نا. مصباح کی ایک اپنی بنیادی فطرت. سوری میں کرکٹ کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آسان ہو جاتا ہے سمجھنے کے لیے. آپ نے ڈھونڈنا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کمپنی ڈھونڈنی ہے جس کا مزاج وہ ہے جو آپ کی بنیادی فطرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. میں ہمیشہ اینگرو کا اورینٹیشن سیشن جو ہوتا تھا، میں چیف ایگزیکٹو اس میں اسپیچ کرتا تھا. جو نئے لوگ آئے ہوتے تھے تقریباً ہر 4-6 ماہ کے بعد ہم ان لوگوں کو بلاتے تھے، اورینٹیشن سیشن ان کے لیے ہوتا تھا. تو میں جو اپنی تقریر کرتا تھا اس میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اینگرو ہر شخص کے لیے نہیں ہے. اور یہ بات آپ کسی بھی کمپنی کے بارے میں کہتا، ہر کمپنی ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی. تو صرف اس پہ مت جائیے کہ اچھی کمپنی کون ہے. اور میں اینگرو میں کیا کہتا تھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی کمپنی ہو جس میں مستقل مزاجی ہو، جہاں اچھا ماحول ہو، اچھی تنخواہ ہو، لوگ آئیں اپنے مطلب کا کام کریں، ایک اپنا حصہ ڈالیں اور گھر چلے جائیں، اینگرو ان کے لیے نہیں ہے. اینگرو ان کے لیے نہیں ہے. جو چاہتا ہے کہ وہ آئے ایسا کام کرے کہ جو آج تک کسی نے پہلے نہ کیا ہو، وہ تاریخ میں اپنا نام رقم کرا کے چلا جائے، جو دنیا کو دکھانا چاہتا ہو کہ پاکستان کے اندر کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے اینگرو ہے. تو یہ ایک کمپنی کا مزاج بالکل ہر کمپنی کا مختلف ہوتا ہے. تو آپ نے اس لیے وہ کمپنی تلاش کرنی ہے، اور اس میں کوئی صحیح اور غلط نہیں ہے. جو آپ کی بنیادی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جیسی فطرت بنائی وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کے آپ کی وہ فطرت پیدا کی ہوگی، تو اس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ برائیاں زیادہ ہوتی ہیں. آپ کی جو مسلسل جدوجہد ہے کہ اپنی برائیوں کو قابو میں رکھیں، اچھائیوں کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں. تو آپ نے جو دیکھنا ہے وہ یہی دیکھنا ہے کہ ایسی کمپنی، ایک ایسی آرگنائزیشن جہاں جیسے میں نے کہا آپ کی بنیادی فطرت، آپ کے کام کرنے کا مزاج اور وہ مطابقت رکھتی ہے. سم اپ کرنے کے لیے وہ کمپنی جہاں سیکھنے کا سب سے زیادہ موقع ملے آپ کے کریئر کے آغاز پہ، وہاں سے شروع کریں. وہ کمپنی جہاں پر آپ کا مزاج اور اس کمپنی کے مزاج میں مطابقت نظر آئے، وہاں پر اپنا پرماننٹ گھر بنائیں. کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ عرصہ جو ہے ایک ایسی کمپنی میں، یہ کوئی ظاہر ایسا اصول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے 15 سال 10 سال کے بعد کوئی ایسی سچویشن بڑھے جس میں آپ کو کوئی بہت اچھی اپرچونٹی مل جائے، وہ ایک الگ بات ہے. بٹ عمومی طور پہ میں بات کر رہا ہوں. کوشش کریں کہ پھر اس کمپنی کے اندر پھر آپ رہیں اور وہیں پہ اپنا کریئر بنائیں، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زیادہ فائدہ اس سے ہوگا. تو زیادہ لمبی کیونکہ گرمی ہے، آپ لوگ کھڑے ہوئے بھی ہیں، پریشان ہو رہے ہوں گے، مجھے تو کھڑے ہونے کی عادت ہے، تو اس لیے میں نے کہا مختصر سی بات کروں. 2-3 بنیادی باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کی. بہت بہت شکریہ جی. اور جس نے جاب فیئر آرگنائز کیا ان سب کا شکریہ کہ میری طرف سے بھی، اور مبارکباد بھی کہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں میرے خیال